السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ تو ڈیئر کلاس، ہمارا آج کا لیکچر حدیث نمبر 20 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان واصلہ بن الاسقا، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، سمیعت، میں نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، یقول، یہ فرماتے ہوئے، من باع، جس نے بیچی، عیباً، نقص والی چیز، ولم، اور نہ، یبینہ، خبر دی اس عیب کی، بیان کیا اس عیب کو، لم یزل، ہمیشہ رہے گا، فی میں مقت اللہ، اللہ کے عذاب میں، ولم تزل الملائکۃ، اور ہمیشہ اس پر فرشتے، تلعنہ، لعنت کرتے رہیں گے۔ رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح ابن ماجہ میں بیان کیا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے کسی عیب دار چیز کو اس کا عیب بتائے بغیر فروخت کر دیا تو وہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ پیچھے بھی ہم کاروبار اور نظام معیشت کے حوالہ سے 2 یا 3 احادیث پڑھ چکے ہیں۔ اسلام یہ بات ہرگز بھی گوارا نہیں کرتا کہ ایک مسلمان کسی بھی مسئلہ میں، خواہ وہ معاشی ہو یا معاشرتی ہو، کسی دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے اور اپنی چیز کو فروخت کرتے ہوئے وہ اس میں ملاوٹ کر دے، یا اس کا عیب اور نقص چھپا کر، دھوکہ دے کر کسی مسلمان بھائی کے ہاتھ فروخت کر دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاقی تعلیمات کا ایک نمایاں پہلو صداقت و دیانت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق و امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کردار اور طرز عمل بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کے کردار کی طرح امت محمدیہ کے افراد کو بھی صداقت و امانت، صداقت و دیانت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات مسلمان کے طرز عمل سے بعید ہے کہ وہ اپنے عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، بلکہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ وہ ہرگز بھی اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کا سوچ نہیں سکتا۔ اسلام یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ مسلمان اخلاقی زوال کا شکار ہوں، خصوصاً کاروباری زندگی کے اندر اس کا اعتماد اٹھ جائے اور آئندہ کوئی بھی اس پر بھروسہ نہ کر سکے۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں عیب دار چیز کو فروخت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس طرح کرتا ہے، یعنی عیب دار چیز کو وہ بغیر اس کا نقص بتائے کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر کے پروفٹ حاصل کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور اس پر فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی وعید ہے، یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ دنیا میں انسان کا اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر اللہ کے عذاب میں زندگی گزارنا، یہ بہت بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہے۔ پھر فرشتے جن کی دعائیں اور بد دعائیں انسان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اگر انسان خود کو فرشتوں کی بد دعاؤں کا حقدار بنا لے تو یہ
اس کی ناکامی اور نامرادی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی کئی مقامات پر کاروبار کے اندر دھوکہ دینے، فریب کرنے، ملاوٹ کرنے اور خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے، جب تک دونوں جدا نہیں ہو جاتے وہ اپنا سودا منسوخ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دونوں سچائی سے کام لیتے ہیں، یعنی فروخت کنندہ اپنی چیز کے عیب اور نقص کو بیان کر دیتا ہے، خریدنے والا اس عیب اور نقص کو پانے کے باوجود اس کو خریدنے پر تیار ہے، تو اللہ رب العالمین اس سودے میں برکت دے دیتے ہیں۔ اور اگر وہ جھوٹ بولیں تو اللہ کی طرف سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک دن جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مارکیٹ کا معائنہ کرنے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے نمی والی گندم، نمی والا اناج ڈیر کے اندر چھپا رکھا تھا، ہاتھ ڈال کر آپ کو معلوم ہوا، جیسے کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تو آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ کے آدمی نے آپ کا ایک اونٹ فروخت کر دیا جس میں عیب تھا، اور اس کا عیب اور نقص خریدار کو نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے والوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بڑی تگ و دو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاش کیا، ان سے ملے اور ان کو بتایا کہ ہمارے آدمی نے یہ عیب بتائے بغیر اس کو فروخت کر دیا تھا۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر بتائے کسی عیب دار چیز کو اپنے بھائی کے ہاتھ فروخت کر دے۔ جب ہم مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ہمارے سلف صالحین، بزرگان دین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کاروباری زندگی کے اندر کس قدر صداقت اور دیانت کو اختیار کیا کرتے تھے۔ ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ایک بکری فروخت کی تو خریدار کو بتایا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ اپنے پاؤں سے چارہ ادھر ادھر بکھیر دیتی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اتنی سی بات بھی انہوں نے بتائی اور خریدار کے سامنے رکھی کہ کسی بھی طرح کا دھوکہ نہ ہو۔ تو ڈیئر سٹوڈنٹس، آج کے دور میں ہم اپنی کاروباری زندگی کے اندر اپنے نظام معیشت میں اور اپنے لین دین میں جب یہ دیکھتے ہیں، اس حدیث کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں کہ آج چھوٹے سے چھوٹے تاجر سے لے کر بڑے سے بڑے تاجر تک ہم کہاں تک اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ عیب دار چیز کو فروخت کرنا، نمبر 1 چیز کی بجائے نمبر 2 چیز بیچنا، اور دھوکہ دے کر مال کما لینا آج ہماری سوسائٹی کے اندر ایک فنکاری سمجھی جاتی ہے، ایک عقل مندی سمجھی جاتی ہے کہ بڑے ہوشیاری کے ساتھ، بڑی عقل مندی کے ساتھ ہم نے 2 نمبر مال فروخت کر دیا اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ کھول کر بھی دکھایا مال کا جائزہ کروایا، لیکن خریدار کو بالکل پتہ نہیں چل سکا کہ اس میں کیا نقص ہے۔ اس کام کو آج کاروبار میں کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہرگز بھی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کون سا نمونہ عطا فرمایا ہے، کس طریقہ کو اختیار کرنے کی تاکید کی ہے، اور آج دولت کے نشے میں مست ہو کر، ہرس اور ہوس میں پڑ کر اور دولت کمانے میں اندھے ہو کر جب ہم اپنی کاروباری زندگی کے اندر اس طرح دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، یا دوسرے مسلمانوں کو عیب دار اور گھٹیا مال فروخت کر کے ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہوتے ہیں،
تب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا کرنے والے پر کس قدر وعید سنائی گئی ہے، کس قدر ڈرایا گیا ہے، اور یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لے لے، اور چند روزہ زندگی کے اندر وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ عیبدار چیز یا ملاوٹ کر کے اشیاء فروخت کرنے سے معاشرے کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس قسم کی تجارت میں جھوٹ اور دھوکہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا خریدار مال لے کر جب چلا جاتا ہے اور بعد میں اسے اس کے عیب اور نقص کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس فروخت کنندہ کے بارے میں اس کے دل میں نفرت، دشمنی جنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ وہ کبھی بھی اس سے چیز خریدنے نہیں جائے گا، اور یوں اس کا اعتبار اٹھ جائے گا، اس کی ساکھ کمزور ہو جائے گی۔ اس طرح کی کاروباری زندگی کے اندر انسان خود غرض، مفاد پرست اور زر پرست ہو جاتا ہے۔ اس کے دل سے انسانی ہمدردی، اثار، اخوت اور محبت جیسے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اور اسلام جو مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر محبت سے رہنے کا درس دیتا ہے وہ اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں، جیسے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔ حقوق العباد میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے اللہ کے حضور بھی انسان کو اپنے اس جرم پر معافی ملنے والی نہیں ہے، اور اگر فروخت کی جانے والی یہ چیزیں ملاوٹ والی، نقص والی، عیب والی اشیاء خرد نوش سے تعلق رکھتی ہوں تو یہ کاروبار مزید خطرناک بن جاتا ہے، کہ ایسی صورت میں پھر فروخت کنندہ جو ہے وہ لوگوں کی، انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور یوں حرام کاروبار کرنے والا آخر کسی نہ کسی جرم میں ملوث ہو کر معاشرے کے لیے کا ایک بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، مختصراً یہی ہے کہ ایسے کاموں سے اور ایسے ذرائع سے مال حاصل کر کے ہم رزق حلال سے محروم ہو جاتے ہیں اور رزق حرام کو اختیار کر لیتے ہیں، جو سراسر تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، اپنے لیول پر یا اپنے طور پر یہ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یا ہمارے کاروبار کے ذریعے، دکانداری کے ذریعے جو رزق اور جو مال آ رہا ہے اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کون سا ہے۔ کہیں دھوکہ، خیانت، بددیانتی کے ساتھ تو ہم اپنے کاروبار اور معیشت کو نہیں چلا رہے، اور یوں دوسروں کا استحصال کر کے ہم اللہ کی ناراضگی کو مول تو نہیں لے رہے، یا پھر ہم حلال ذرائع کو اختیار کر کے حلال ذرائع کے ساتھ اپنی دنیا کی زندگی کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ انسان کو دنیا میں وہی رزق ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ اب انسان کی مرضی ہے، وہ اس کو حلال ذرائع سے اختیار کرتا ہے یا حرام ذرائع سے حاصل کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو حرام ذرائع سے لے رہا ہے تو وہ تو اس کو ملنا ہی تھا، کیونکہ وہ اس کے مقدر اور قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر انسان حرام کو چھوڑ دے، حلال ذرائع کو اختیار کرے، تو بھی اس کو وہی کچھ ملنا ہے جو وہ حرام سے کما رہا ہے۔ تو یہ ایک انسان کے اندر کہہ لیں کہ لالچ، ہرس اور ہوس ہے جو اس کو دنیا کے پیچھے ذلیل و خوار کرتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی انسان کی محنت کو، اس کی کوشش کو رائیگاں اور ضائع نہیں کرتے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے جب اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انسان حلال ذرائع کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی روزی میں، اس کے رزق میں اور اس کے مال میں برکتیں نازل فرما دیتے ہیں، اس کو قناعت جیسی دولت عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے حامیوں، ناصر اور مددگار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور حلال رزق کے ذرائع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔